بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کبھی اداس نہ ہوں، آمین۔ دنیا میں کوئی شخص جاہل نہیں ہے، ہر شخص سے کچھ نہ کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اللہ کی قربت کا نزدیک ترین راستہ عاجزی ہے۔ صرف بیوقوف ہی ایک گڑھے میں 2 مرتبہ گر سکتا ہے۔ بدلہ لینے میں جلدی اور نیکی کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ جن معاملات میں ہم ٹینشن سے کام لیتے ہیں، ان میں اگر اٹینشن سے کام لیا جائے تو صورتحال مختلف ہو۔ عقل مند انسان محفل میں اس وقت تک نہیں بولتا جب تک خاموشی نہ ہو جائے۔ حق کا پرستار کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس کے خلاف ہو جائے، اور باطل کا پیروکار کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے چاند اس کی پیشانی پر ظاہر ہو جائے۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کے دوستوں کو دیکھو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں سے ہوتی ہے۔ جو لوگ اپنے چراغوں کو پس پشت رکھتے ہیں، ان کا سایہ انہی کے رستے پہ پڑتا ہے۔ اللہ کی راہ بظاہر کانٹوں سے بھری ہے، مگر در حقیقت اطمینان اور سکون کی دولت سے بھری پڑی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نہیں بدلتے، بلکہ ان کا وہ ماسک اتر جاتا ہے جو پہن کے وہ ہم سے مل رہے ہوتے ہیں۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں، پر انہیں اہمیت کچھ خاص اور اچھے لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ یہ دنیا ایک بازار ہے جو عنقریب بند ہو جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو اس بازار سے اپنے اصل گھر آخرت کے لیے کچھ اکٹھا کر لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا اپنی عزت، ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے، آنے والے وقت کی آفتوں، بلاؤں، مصیبتوں، پریشانیوں، غموں، فکروں، دکھوں اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنی حفظ و امان عطا فرما، آمین۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر آپ مسکرانا جانتے ہیں تو دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے حوصلے پست کر سکے۔ اپنے بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اس سے نجات دے دیں اور تمہیں اس میں مبتلا کر دیں۔ شکوے ہر رشتے میں ہوتے ہیں۔ ہم خود مکمل نہیں ہوتے، لیکن رشتہ مکمل چاہتے ہیں۔ کبھی اپنے دوست کی سچائی کا امتحان نہ لو، کیا پتہ وہ مجبور ہو اور تم ایک اچھا دوست کھو دو۔ آج کل کے انسانوں سے تعلقات شطرنج سے بھی زیادہ پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ معلوم ہی نہیں پڑتا کہ کب ہمارے اپنے ہی ہمیں مہرہ بنا لیتے ہیں۔ موتی اگر کیچڑ میں بھی گر جائے تو بیش قیمت ہے، دھول اگر آسمان پر بھی چڑھ جائے تو بے قیمت ہے۔ یا اللہ، تمام کاموں میں ہمارا انجام بہترین کر، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے پناہ دے دے، آمین یا رب العالمین۔ خوش رہنے کے 2 اصول ہیں۔ نمبر 1، کسی کے معاملے میں ابا جی نہ بنیں۔ نمبر 2، کسی کو اپنے معاملے میں ابا جی مت بننے دیں۔ لوگوں سے دعا کی التماس کرنے سے بہتر ہے کہ انسان خود ایسا ہو جائے کہ لوگوں کے دل سے اس کے لیے خود بخود دعائیں نکلیں۔ انسان کا اصل اخلاق اور ظرف اختلاف ہونے یا تعلق ختم ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ویسے انسانوں کی پہچان بہت مشکل ہوتی ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل بھی کریں، یہ انتہائی ضروری ہے۔
آرائشی فانوس، مہنگے قالین اور جگمگاتے بلب خوبصورت مکان تو بنا سکتے ہیں، لیکن گھر صرف مکینوں کے پرخلوص رشتوں، بے لوث محبت اور ان کی باہمی خوشیوں سے خوبصورت بنتا ہے۔ اس لیے مکان نہیں، گھر بنائیے اور اسے محبت، خلوص اور خوشیوں سے سجائیے۔ جو بھی دکھ میں رب کی طرف نہیں پلٹتا وہ ہمیشہ دکھی ہی رہتا ہے۔ دکھ چلا بھی جائے سکھ نہیں ملتا۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلیں حل کر دے گا۔ یہ گرمی تو چند دنوں کی ہے، دعا کریں اللہ ہمیں محشر اور جہنم کی گرمی سے بچا لے، آمین۔ ان کے پاس انجینئرنگ کی کوئی ڈگری نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے اپنا گھر مکمل درستگی سے بنایا ہے۔ ان ننھی جانوں کو کس نے یہ عقل دی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ناراضگی بھی ایک بہت ہی خوبصورت رشتہ ہے۔ انسان دل اور دماغ دونوں میں ہی بسا رہتا ہے۔ پتہ ہے جب ساری دنیا مجھے تنہا چھوڑ دیتی ہے نا، تو میں آسمان کی طرف دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے چاہے ساری دنیا مجھے چھوڑ دے، لیکن میرا اللہ مجھے کبھی تنہا اور بے بس نہیں چھوڑے گا۔ وہ کبھی مجھے انسانوں کے ہاتھوں رسوا اور ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو بیوقوفوں سے بڑھ کر دنیا میں کوئی تنگ دست نہ ہوتا۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، جبکہ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے۔ جو شخص چاہے کہ اللہ اس پر ہمیشہ کرم کرتا رہے، وہ خدا کے بندوں پر کرم کرتا رہے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، لیکن موت کی آرزو کبھی مت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس پر شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، پس نرم طبیعت اور نرم خو ہو جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ بن سکیں۔ یہ انسان بھی کیسا سیانہ احمق ہے جو گاڑی تک پہنچنے سے پہلے ہی ریموٹ سے دروازہ کھول لیتا ہے، رات کو گھر آنے سے قبل صبح ناشتے کے لیے انڈے ڈبل روٹی لے آتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے کپڑے تیار کر لیتا ہے، افطار کے لیے عصر سے ہی چیزیں جمع کر لیتا ہے، بارش میں نکلنے سے قبل چھتری لے لیتا ہے، لمبے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے گاڑی کی ہوا، پانی، تیل اور پٹرول چیک کر لیتا ہے، اندھیرے میں نکلنے سے پہلے ٹارچ تھام لیتا ہے، مگر قبر میں اترنے سے پہلے کوئی تیاری نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے دیکھی جائے گی۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والی خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ لالچ سے انسان برائی پر بھی آمادہ ہو جاتا ہے۔ منزلیں چاہے کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہی ہوتے ہیں۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے، یہ شہد کھا کر تو بھول جاتے ہیں، مگر شہد کی مکھی کا کاٹا ہوا ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں کی محبت کا ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے، آپ پر ان کا بہت قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ یا اللہ پاک غریب رکھ یا امیر رکھ، بس اپنے قریب رکھ، میں تیرے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنوں، بس ایسا میرا نصیب رکھ، آمین۔ اعتبار اگر حد سے بے حد ہو جائے تو نقصان دیتا ہے، اور جب ٹوٹتا ہے تو اس کی بکھری ہوئی کرچیاں سمیٹتے ہوئے اپنے ہی ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو اپنی زبان پہ قابو رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اے مایوس روح، مہربانی کر کے مسکراؤ، کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ جس خاندان میں بھائیوں کا اتفاق اور ہمدردی ہو،
اس خاندان کی نسلیں بھی عروج تک پہنچ جاتی ہیں۔ دنیا منتقل ہونے والی فانی چیز ہے، یہ اگر تمہارے ہاتھوں میں باقی رہ بھی گئی تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ اعتماد وہ نازک آئینہ ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑ نہیں سکتا۔ اے رب کائنات، اے غفور الرحیم رب، میرے اور سب کے والدین کو لمبی خوبصورت زندگی عطا فرما، ان کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، ہر دکھ درد اور تکلیف سے بچانا، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ، اس جلستی گرمی میں گھر سے نکل کر رزق حلال کے لیے محنت کرنے والوں کے رزق میں بے حساب برکت عطا فرما، آمین۔ زندگی کی مثال ہم لڈو کے دانے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ امید ہمیشہ 6 کی ہوتی ہے، لیکن اگر ایک آئے تو بھی چلنا ہی پڑتا ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ کون تم میں اچھے کام کرتا ہے۔ بے فکر ہو جائیں، جب آپ مخلص ہوں اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تب آپ لوگوں کو نہیں کھوتے، لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ اقوال زریں۔ نمبر 1، موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو نہ کرو۔ نمبر 2، ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ نمبر 3، زیادہ گفتگو سوچ و فکر کو مردہ کر دیتی ہے۔ نمبر 4، انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی غلطی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی نیا قدم نہیں اٹھایا۔ جس شخص کو پرکھنا ہو اس کے دوستوں کو دیکھو، کیونکہ دوستی ہمیشہ ہم خیال لوگوں سے ہی ہوتی ہے۔ ماں دل کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کا نور ہے اور دماغ کا سرور ہے۔